اسلام کو قوت عطا فرما خطاب کے بیٹے کے ساتھ یا حشام کے بیٹے کے ساتھ اسلام کو قوت دے دے۔ ملکوں کے مالک نے جو دلوں کا حال جانتا ہے اور سب مریدوں کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور اس مراد جو مریدوں کی مراد پیغمبر، اب یہ مریدوں کی مراد پیغمبر ہے اور اس پیغمبر کی مراد ملکوں کے مالک نے فیصلہ کر دیا جب میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو پھر پانی کی ضرورت نہیں پڑتی آگ بجھانے کے لیے، پھر ہم براہ راست کہا کرتے ہیں یا نارو کونی وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا جو حصہ تلاوت کرنے کی اور ایک حدیث مبارکہ وہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی اور آپ حضرات کو سننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آج 2 محرم الحرام ہے۔ حضرت فاروق اعظم المعروف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زمانہ خلافت دس سال 6 مہینے اور 5 دن تھی۔ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ میں ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یمن سے تعلق رکھتے تھے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہوئے، مقام صحابیت انہوں نے پایا۔ انہوں نے رائے دی کہ امیر المؤمنین آپ جب بھی سلاطین عرب کو، سمجھ آ رہی آپ کو بھی سمجھ آ رہی، دائیں بائیں پوچھ رہا ہوں، سلاطین عرب کو بادشاہوں کو جو آپ خطوط لکھتے ہیں خلیفہ اسلام کی حیثیت سے، تو اس پر کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتی کہ آپ اس پر کوئی سن یا تاریخ نہیں لکھتے۔
تو میری آپ کو رائے ہے کہ آپ مشورہ کر لیں اپنے نائبین، اپنی کیبنٹ کے جو کابینہ کے اہم ارکان ہیں، جن میں عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما اور دیگر حضرات سے کوئی سم جاری کرنا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کابینہ کا اجلاس بلایا اور بلا کر فرمایا کہ بتاؤ کہ سن کون سا شروع کیا جائے۔ تو بتایا گیا، مشورہ ہوا، کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کیا جائے۔ مجھے کچھ گونج لگ رہی ہے لاؤڈ سپیکر میں زیادہ، کون ہے یہاں؟ ان کو ذرا کہہ دیں کہ اس کو ذرا ٹھیک کر دیں، میرے لیے پریشان کون ہے۔ میں بس جو اصل آواز فطرتی ہوتی ہے نیچرلی وہ آنی چاہیے، بس کچھ کہتے بھائی آپ ہی کر دیں۔ عبدالستار نہیں بیٹا، مجھے مزہ نہیں آ رہا بات کرتے ہوئے، میں چاہتا ہوں کہ عام روٹین میں بات ہو۔ میں تو اوپر والے سپیکر بھی نہیں چلواتا، اتنوں 30-40 سال ہو گئے بند کیے ہوئے۔ میں کہتا ہوں جنہوں نے سننا ہے بس ان کے ساتھ ایسے ہی بات ہو جیسے پاس بیٹھے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کچھ لوگوں نے، یعنی اصحاب رسول جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ جی ہماری رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جیسے عیسائی کرسچین، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سن پیدائش سے عیسوی سن شروع کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والا جو سال ہے اس سے شروع کر لیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسے کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ بہت بڑی خواہش تھی اور ہمیشہ رہی ہے، آپ فتح مکہ والا سال اس سے شروع کریں۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی کہ ہماری خواہش ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس سے آپ شروع کریں۔ اب اس کو ملتوی کر کے اگلے دن پر اس کو رکھ دیا گیا، پینڈنگ کر دی گئی کہ کل کو پھر یہ آپ کو بلاؤں گا اور مشورے لوں گا۔ اگلے دن تک زیادہ حضرات نے مراقبہ کیا، استخارہ کیا، کچھ اللہ نے القاء کیا، کچھ ڈالا، کیونکہ سارے وقت کے کبار کہتے ہیں اکبر کی جمع، بڑے صحابہ تھے، اور حضور علیہ السلام کا ایک ولی امت کا وہ اتنا بڑا مقام رکھتا ہے، اور یہ تو پھر ولی کے اوپر تبع تابی، اس کے اوپر تابی، اس کے اوپر صحابی، اور صحابہ میں بھی یہ وہ حضرات، ان کے بھی صحابہ میں بھی درجہ بندی ہیں۔ کچھ صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان کے بارے میں فرمایا یہ صحابیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، انسانی معراج پا چکے ہیں، لیکن یہ اس مرتبے پر نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ ہیں۔ ان سے بڑا درجہ 313 بدری صحابہ کا، اور ان سے بڑا درجہ اصحاب عشرہ مبشرہ کا، اور ان سے بڑا درجہ 4 اصحاب کا، اور ان چاروں میں بڑا درجہ ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی۔ اب جب سب کے دلوں میں یہ بات آ گئی تو سب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ جی ہجری سال ہجرت سے شروع کریں گے، تاکہ اس کا نام ہجری سال رکھا جائے، وہ عیسوی سال، یہ ہجری سال۔
اگلے دن یہ مشورہ ہوا کہ مہینہ کون سا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ذوالحج پہلا مہینہ ہونا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ رجب المرجب، کچھ لوگوں نے کہا کہ رمضان ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ربیع الاول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری بھی ربیع الاول، اور دنیا سے رحلت، رحلت کا لفظی معنی بھی سن لے، رحلت کا معنی سفر، ایک ہوتا ہے سفر جس میں صرف سفر کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے رحلہ، سفر وہ ہوتا ہے جس کی منزل ملے یا نہ ملے، اگر وہ مسافرت ہو تو اس کو سفر کہتے ہیں، اور رحلہ اس کو کہتے ہیں جس کی باقاعدہ منزل ہو اور کچھ چلے تو وہ منزل پر پہنچ سکے، جیسے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اور آپ کو عرب ممالک کے ایئرپورٹوں پر بھی آواز سنائی دے گی، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ فلاں جہاز تیار ہے اور فلاں جو ہے وہ رحلہ ہو چکا ہے، یعنی سفر کر چکا ہے اپنی منزل کی طرف۔ یہ باتیں اس لیے میں عام طور پر کر دیتا ہوں تاکہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے۔ تو اس کی وجوہات پھر بیان کی گئی کہ سن ہجری اس لیے بنایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت فرمائی، اور ہر پیغمبر ہر نبی ہجرت کرتا ہے، ہر پیغمبر نبی نے ہجرت کی، سفر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کیا، لہذا وہ سفر جو انبیاء والا تھا وہ آپ نے شروع فرمایا، لہذا ہم اس سال کو ہجری سال قرار دیتے ہیں جس سال میں حضور نے ہجرت فرمائی۔ اب سوال اٹھا کہ اس سے پہلے سالوں کو کیا کہا جائے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ وہ کہا جائے گا کہ دو سال، دوسرا سال قبل از ہجرت، پہلا سال قبل از ہجرت، یا اس کو کہا جائے گا پہلا سال بعثت، بعثت میں نا نبوت کا ظاہر ہونا، اعلان نبوت کرنا، پہلے 10 سال قبل از ہجرت اور بعثت کے نام سے چلیں گے، اور جس سال آپ نے ہجرت فرمائی اس سے پھر ہجری سال چلیں گے۔ ذہن میں آ رہی بات سر؟ ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ یہ بتائی، یہ کس نے بتائی؟ یہ باب العلم نے، شاہ علی کرم اللہ وجہہ نے بیان فرمایا، کیونکہ آپ اس علم کے دروازے ہیں جس علم کے شہر کو حضور نے خود قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم دیا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بہت علم دیا تھا، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا آدمی کوئی علمی بات کرتے ہوئے جھجکتا تھا کہ ان کے سامنے کیسے کروں، اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا کیا تھا۔ تو بتا رہا تھا دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ محرم الحرام اس لیے رکھا گیا مہینہ کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی محرم میں آسمان سے پہلی بارش جب زمین پیدا کی گئی، یہ دھرتی بنائی گئی، تو پہلی بارش آسمان سے محرم میں ہوئی۔ تیسری بات، حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ پورے 6 مہینے تیرتا رہا پانی پر، اور وہ بھی جودی پہاڑ پر جب وہ لنگر انداز ہوا کنارے پر لگا تو وہ بھی یہی محرم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہوئی، اور آپ کو جنت سے بھیجا گیا کرتا جس کو خلعت کہا جاتا ہے وہ آپ کو پہنائی گئی، وہ بھی اسی محرم میں، اور آگ گلزار ہوئی۔ پھر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ جس دن تخت پر بیٹھے اور تخت مصر زیر قدم آیا وہ بھی محرم تھا۔ پہلے آپ منسٹر تھے،
آپ وزیر خزانہ تھے، بعد میں آپ کی اخلاق حمیدہ سے متاثر ہو کر بادشاہ مسلمان ہو گیا، آپ پر ایمان لایا، آپ کا پرسکون چہرہ اور پر نور آپ کا چہرہ، وہ بار بار دیکھتا، کہتا کہ آپ میرے منسٹر ہیں، وزیر ہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے گھر کم جایا کروں، آپ کو دیکھتا رہا کروں، مجھے دیکھ دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کچھ تعویذ تو پہن کر لوگ سکون پاتے ہیں، کچھ تعویذ دیکھ کر سکون پاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کے سامنے جب عبادت کرنی، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنا، تو آخرکار وہ ولید اس کا نام تھا بادشاہ کا، وہ مسلمان ہوا، اور پھر ایک دن جشن تاج پوشی اس نے رکھا، جو کہ وہ پورا مصر اکٹھا کیا کرتا تھا، وہاں اس نے پھر اس کا تخت لگتا، اور خود پھر ہر سال اپنے تاج میں کوئی نئی چیزیں جڑوا کے، تغیر و تبدل کر کے، اس کی نئی ڈیزائننگ کے ساتھ پھر وہ پہن کر آتا، اور آبا پہنتا شاہی اور بڑی شان کے ساتھ، اور اس کے دائیں بائیں بہت قیمتی کرسیاں رکھی جاتی جن پر عمائدین، وزراء اور جتنے بھی امراء ہوتے تھے وہ بٹھاتا اپنے ساتھ۔ تو اپنے ساتھ دائیں طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتی تھی، سارے وزراء امراء جب بیٹھ گئے تو یہ چلتا ہوا آیا، اور آ کر بڑی شان کے ساتھ، بڑی مستی کے انداز کے ساتھ یہ ولید آیا، اور آ کر اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ جب تخت پر بیٹھا تو اس نے کہا کہ وہ یوسف، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائے میرے پاس آئیے۔ یہ اس کا ایک سٹائل تھا، اس کا انداز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے تو پاس بلا کر، آپ کھڑے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے، اب ایک دم آپ کھڑا ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے ذرا سامنے تخت پر بیٹھے۔ آپ تخت پر بیٹھ گئے، کیونکہ الامر فوق الادب، بڑے کے حکم میں ادب ہوتا ہے، یاد رکھیں، یہ ادب ہے اور یہ حکم ہے، یہ دو۔ اب جب دو چیزیں آ جائیں، ادب اور حکم برابر ہو، حکم مل رہا ہے کہ سرہانے کی طرف بیٹھو، بڑا کہتا ہے، ادب کہتا ہے کہ نہیں بیٹھنا، اب حکم پورا کرنا ہے، کیونکہ ادب حکم کے تابع ہے۔ الامر، حکم، فوق، اوپر، فوق الادب، ادب کے اوپر ہوتا ہے، الامر فوق الادب۔ البتہ اس میں جب کسی چھوٹے کو بڑا بٹھائے تو اس کے لیے حیا کی ضرورت ہے کہ وہ جب وہ پاس ساتھ بیٹھے سرہانے کی طرف، تو یوں کر کے نہ بیٹھے، ایسے اس کی طرف چہرہ رخ پھیر کر ادب سے بیٹھے، کہ دیکھنے والوں کو اندازہ ہو کہ یہ شفقت سے بٹھایا گیا ہے، ادب سے نہیں بٹھایا گیا۔ ادب اس کا ہے جو اس کے پائندی کی طرف بیٹھا ہے۔ یہ بات ذہنوں میں ہونی چاہیے، بڑوں کے ساتھ کبھی بھی اکڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے، میں زیادہ نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کے سامنے کبھی بھی ٹیک لگا کر اور اکڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹیک چھوڑ کر ایسے سامنے ادب سے بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ ٹیک لگانی، اکڑنا اور پیچھے ہٹ کے بیٹھنا یہ بے ادبی، گستاخی ہے، اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے، با ادب با نصیب ہوتا ہے۔ یہ باتیں ذہن میں رہیں گی ساتھ ساتھ، اسی لیے تو آپ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں کہ کچھ باتیں ضروری ہو جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بھی۔ اب آپ یوسف علیہ السلام جب بیٹھ گئے تو اس نے آرام سے اپنا سر کا تاج اتارا، حالانکہ اس کا تاج نہ اتارا جاتا تھا، اتارتا تھا نہ رکھتا تھا، اس کے سر پر رکھنا اور اتارنا یہ کچھ خواتین تھی اس کی فیملی کی، جن کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ بالکل جچا کے سجا کے پھر اس کو فٹ کر کے رکھتی ہیں۔
اتارا اور اتار کر حضرت یوسف کے سر پر رکھا، اور اس کے بعد اپنی عبا اتاری جو ابھی نئی پہن کر آیا تھا اور آپ کے اوپر اڑائی، اور اڑانے کے بعد بڑی حسرت سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر پرنم ہو کر ہاتھ باندھ کر کہتا ہے مجھے اب آپ کی غلامی ہی کافی ہے کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ آسمان کی آنکھوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ جس کو زمین پر 2 فٹ جگہ نہیں دے رہے تھے بھائی کنویں میں پھینکا، جو اسی کے ملک کی بازار منڈی میں جس کی قیمت لگانے کی کوشش کی گئی، جس کو سال ہا سال جیل میں گزارنے پڑے، جس پر خواتین نے تہمتیں لگا دیں، آج اسی کے سامنے بادشاہ غلامی اختیار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ ہم لقد من اللہ علینا، حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے الفاظ ہیں کہ یہ ہم پر اس نے احسان اتنا کیا ہے کہ اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، تو یہ کون سا مہینہ تھا؟ محرم۔ اب پیچھے والا تسلسل ذہن میں رہے گا، آدم علیہ السلام سے چلے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل رہے ہیں، جو 1.25 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے، اور پیچھے فرعون اور اس کے افواج گرفتار کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن دریائے نیل رکا ہوا تھما ہوا تھا، اس تھمے ہوئے دریا سے آپ گزر گئے، اور فرعون گزرنے لگا تو ڈوب گیا۔ یہ بھی محرم تھا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اسلامی سال ہجری کیوں شروع ہوا، وجہ پتہ چل گئی، اور مہینہ محرم کیوں رکھا جا رہا ہے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ڈوبی تو، اور اپنی قوم بنی اسرائیل بچی تو وہ بھی محرم، اور پھر آگے سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مہینے میں پہلے آسمان پر اٹھائے گئے وہ مہینہ بھی محرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پہلی شادی حضرت بی بی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کے ساتھ نکاح بھی اسی محرم میں ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر پیغمبر پر لازمی کیا تھا کہ ہر سال عاشورہ محرم، جس کو عاشورہ کا معنی 10 عشرہ، یہ عشر سے ہے نا، عشرہ سے، عاشورہ کا روزہ رکھنا پورے سال کے روزوں کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں، لیکن مدینہ طیبہ آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہودی بھی اسی دن رکھتے ہیں، آج کے بعد 9 اور 10 کا ملا کر رکھا جائے، یا 10 کے ساتھ 11 کا بھی روزہ رکھا جائے۔ اس کے بعد پھر اس کو مستحب قرار دیا گیا کہ 2 روزے ہونے چاہیے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر شہدائے کربلا کا عنوان انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے بڑی تفصیل سے، آپ کو پتہ ہی ہے، دلائل کے ساتھ معلومات پر مشتمل میری گفتگو ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر میں تفصیل کے ساتھ آپ کے گوش گزار کروں گا، یہ عنوان دوں گا آپ کو۔
फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये निजाम बना दिया तो आप ही के दौर में ईरान फतह हुआ, आपकी ही के दौर में इराक फतह हुआ। 10 लाख मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत थी और ये कूफा और हमस और इस तरह के बेशुमार जदीद नए शहर, उनकी दाग बेल आपने डाली। पुलिस का महकमा भी आपने कायम किया। वो मेरे एक रफीक हैं अरशद साहब, वो ड्राइव कर रहे थे, इतवार का दिन था, तो मैनचेस्टर इंग्लिस्तान में हम चल रहे थे, तो उनके यहां जब ज़ेब्रा आ जाए क्रॉसिंग पर, जहां चौक होता है तो वहां रुकना होता है, तो गाड़ी का पहिया जो व्हील था वो ज़ेब्रे पर आ गया, फौरन पुलिस पर आया, तो उसका दिल घटने लग गया कि अब पॉइंट लग जाएंगे। वहां पॉइंट होते हैं, पॉइंट लग जाए ड्राइविंग लाइसेंस पर तो फिर वो दिन ब दिन कमजोर होता जाता है। जब पॉइंट 12 के 12 पूरे हो जाए तो उसके बाद 3 साल के लिए फिर वो गाड़ी पर ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठ सकता। तो घबरा गया, मुझे कहता जो उसके आने तक कि शाह साहब कुछ दुआ करे अल्लाह मुझे बचा दे। मैं बस आपकी बातों में इतना मस्त होकर जा रहा था, आप बातें सुना रहे थे तो मुझे पता नहीं चला। वो उसकी तरफ ही आया तो उसने आते ही पहला सवाल किया, आपकी तबीयत ठीक है? मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर कहता, इसने कहा ठीक हूं। उसने कहा पानी पीना है आपने? इसने कहा नहीं, प्यास नहीं लगी। उसने कहा आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आपको कोई परेशानी है? नहीं। फिर आपने ये क्रॉस क्यों किया? तो मैंने उससे दरमियान में उसको मैंने कहा एक्सक्यूज मी। उसने कहा कि बताएं क्या बात है। तो मैंने कहा मैं एक मुसाफिर हूं, पाकिस्तान से मैं आया हूं और स्कॉलर हूं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि आपको पता है कि आपका महकमा किसने कायम किया? मैंने कहा इसको जरा इधर लगाओ ना। तो लंबी सोच में पढ़कर कहता है कि एक उमर नामी हुक्मरान था, उसने किया। मैंने कहा वो कौन था? कहता है ये नहीं। मैंने कहा आपके जो राइटर्स हैं, आपके लिखने वाले, उन्होंने बहुत बेइंसाफी की है कि आपको बताया नहीं उमर कौन था। मैं आपको बताता हूं, उमर खलीफा रसूल था, दूसरा खलीफा था। मदीना मुनव्वरा में बैठकर उसने हुकूमत की, अमारत और खिलाफत को अंजाम दिया। मस्जिद नबवी में उसका दारुल खिलाफा, उसका महल और उसकी जो कैसर था, कैसर काफ सौद के साथ, कैसर भी महल को कहते हैं, वो अल्लाह के रसूल की मस्जिद ही थी। वही बैठकर उसने सारा निजाम चलाया और वो इस वक्त हमारे रसूल के रोज़े पाक में आपके साथ ही कदमों में दफन है। ये पूरी मैंने चंद जुमलों में इतनी स्पीड से अल्लाह ताला की तौफीक से उसको सुनाया। तो मुझे कहता है कि आपने मुझे बहुत कुछ बताया। मैंने कहा अपने रुफका को भी बताना। कहता उनको भी बताऊंगा। तो उसके बाद फिर कहता है कि अब आप जा सकते हैं। तो अरशद कहता है कि अल्लाह ताला ने कितनी मदद की। मैंने कहा ये फारूक आजम के तज़किरे की बरकत है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तो नहीं फरमा दिया कि लौ कान बादी नबियुन। अब अल्फाज को जुदा जुदा करके, ये मोती जो है ये जुदा जुदा करके बखेर कर फिर इसको दोबारा हम इंशाअल्लाह मोहब्बत के धागे में परोएंगे। लौ अगर, काना होता, लौ काना क्या माना बना? अब तो आप भी तर्जुमा करने लग गए माशाअल्लाह। लौ अगर, काना होता, नबीयुन बादी मेरे बाद, लौ काना बादी नबीयुन। अब तो फरफरा आप तर्जुमा कर रहे हैं ना। लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अलबत्ता उमर होता। अगर मेरे बाद कोई नबी बनना होता
اگر میرے بعد کوئی اللہ کا پیغمبر آنا ہوتا تو وہ یہ عمر بیٹھا ہوا ہے، اس نے نبی بننا تھا۔ اس میں ساری صفات اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر جمع کر دی ہیں۔ یہ ایسے شاندار آدمی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ مرید وہ ہوتا ہے جو خود چاہے، اپنے مرشد کو اس کی چاہت رکھے، ورنہ تو وہ مرید رہتا ہی نہیں ہے اگر اس کے دل میں ارادت نہ ہو، چاہت نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے مرید جو چاہے، کس کو؟ اپنے۔ جواب مجھے بھرپور اس طرح نہیں، آپ سب کو سن رہے ہیں نا، تو پھر سب مجھے سنا کیوں نہیں رہے؟ مرید کا کیا معنی؟ جو چاہے۔ یہ خالص لفظی ترجمہ کر کے اب اس کے اضافت کرتے ہیں، جو چاہے کس کو؟ یہ ہے مرید کا معنی۔ اور مراد جس کو چاہا جائے، جس کو 1,00,000 کم و بیش 24,000 ہی نبی ہیں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 ہی صحابہ ہیں۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ میں سے ایک کو علیحدہ کر دو، باقی سارے ایک طرف، سارے مریدان رسول ہے۔ مرید رسول واحد عمر ہے جو مراد رسول ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سارے صحابہ کیا ہیں؟ مرید رسول، اور عمر کیا ہے؟ ذہنوں میں یہ بات اترتی جائے گی نا انشاءاللہ۔ ہر صحابی نے رسول مانگا، ہر صحابی نے اپنے آپ کو بکوایا بھی، غلامی بھی اختیار کرنی پڑ گئی۔ ایک بہت بڑے مالدار کا بیٹا تھا، یہ بہت بڑے مالدار کا بیٹا تھا، جس کا نام بعد میں سلمان فارسی ہوا۔ یہ بیچارہ حضور کی چاہت میں دھوکے میں آتا رہا، لوگ اس کو لے جاتے رہے اور غلامی کی منڈیوں میں بیچتے رہے، قیمت لگتی رہی، لیکن یہ چونکہ مرید بننے کے لیے چلا تھا نا، تو اللہ نے پھر مرید کی مراد پوری کی کہ سلمان مرید اور حضور اس کی مراد، آخرکار مل گیا۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کے لیے حضور نے اظہار کیا کہ میری وہ مراد ہے، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ مجھے پتا کیا چکر ہے؟ یہ دیکھو، یہ کسی کا موبائل ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ کسی صاحب نے رکھا ہے یہاں ریکارڈ کرنے کے لیے، تو اس کی جب بیل آتی تو اس کے ساتھ اس کے سگنل ملتے ہیں، تو اس لیے بھائی یا تو پھر اس کو بند کرو تو یا اس کا انتظام کرو۔ یہ ہمارا بھی درویش سا بیچارہ پڑا ہوا ہے، لیکن یہ بولے گا نہیں، اس کو پتا ہے کہ میں نے اب نہیں بولنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے موبائلوں کو بھی ادب سکھانا پڑے گا۔ خیر، یہ ایک میں نے مزاح کیا آپ کے ساتھ۔ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ آج تو آپ نے بھئی حدیث شریف بھی سنی اور اس کا ترجمہ بھی کیا، آپ نے کیا، اور میں نے یہ ترجمہ پھر بھی کروانا ہے اگر مجھے یاد رہا۔ لو، اونچی بولو، کان نبی، بادی نبیٌ، لکان البتہ ہوتا، لا کانا البتہ ہوتا، عمر کہو سبحان اللہ۔ اب حضور نے اس کو مراد کیسے بنایا؟ آج بالکل میرا مختلف انداز ہے پہلے بیانات سے۔ حضور نے کیا الفاظ فرمائے؟ ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے، وہ نکلا ہوا تلوار لے کر حضور کو شہید کرنے کے لیے، جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہیں گے کہ قتل کرنے کے ارادے سے۔ وہ شہید کرنے کے لیے نہیں، وہ قتل کرنے کے لیے۔ شہید تو اس وقت کہا جاتا نا شہید کو جب اس مرتبے پر آ جاتا ہے۔ وہ بہت بھیانک خوفناک سوچ کے ساتھ چلا،
اور زہر میں بھگو کر اس کو آلودہ کر کے نکلا تاکہ بچ بھی جائیں حضور، جہاں گھات لگے، جہاں زخم لگے، پھر وہ زخم پر زہر کا اثر ہو اور آپ بچ نہ سکیں۔ وہ اپنے اس ارادے سے نکلا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے یہ بتایا کہ وہ شکاری بن کر آ رہا ہے، کہتا ہے آج میں نے شکار کرنا ہے ٹھیک ٹھاک۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغمبر ہوتا ہے بڑا بہادر ہوتا ہے۔ ایک پیغمبر میں کم سے کم 40 پہلوانوں کی طاقت ہوتی ہے، ایک نبی میں نہیں، کم سے کم بھائی آپ تو 40 اگر آپ نے سب پر فٹ کر دیا، کم سے کم 40 پہلوانوں کی طاقت ہوتی ہے ایک نبی میں۔ اتنا حوصلہ ہوتا ہے، اور جتنا بڑا رسول ہوتا جائے گا قوت طاقت بڑھتی جائے گی۔ اور ہمارے آقا تو سب نبیوں کے امام ہیں، سب نبیوں کے سردار ہیں، سب رسولوں کے فخر ہیں، بڑے حوصلے کے ساتھ وہ جی وہ بس آنے والا ہے جی، وہ ادھر ہی آ رہا ہے۔ ایک اور صاحب نے کہا، وہ بھی چاہنے والا مرید ہی تھا نا، کہ جی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں، مشکل ہو جائے گی ہمیں۔ ایک اور اٹھنے لگا تو آپ نے خود کہاں جا رہے ہو؟ اور جی میں بھی کچھ لے آؤں نا تاکہ تھوڑے سے کچھ ہوئے تو پھر وہ سنبھالی ایسی نہیں، فرمایا بیٹھ جاؤ، جانا نہیں۔ ہاتھ مبارک اٹھائے ہوئے اور اس کو مراد ظاہر کرنے لگے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ عمر اور عمر، یہ آپ کو میں ایک راز بتاتا ہوں، کہیں لکھا ہو تو کیسے پڑھنا ہے۔ جہاں عین میم را ان الفاظ سے لکھا ہو تو اس کا پڑھا جائے گا عمر، کیا پڑھا جائے گا؟ اور جہاں عین میم را ڈال کر آگے واو ڈالی جائے، یہ واو علامتی ہوتی ہے، تو اس واو کو نہیں پڑھا جائے گا، واو تعارف کراتی ہے کہ اس کو عمر نہیں پڑھنا، یہ امر ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ کئی سادے لوگ فضائل اعمال پڑھتے ہیں نا، تو وہ جہاں عمر لکھا ہوتا ہے اس کو عمرو پڑھتے ہیں، پتہ نہیں نا چلتا، یہ عربی کی علامت ہے۔ جہاں عین میم را ہو تو وہ مراد کیا ہے بولو، اور جہاں عین میم را کے آگے واو ہو، واو کو کیا پڑھا جائے گا؟ واو کو سمجھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، سمجھا جائے گا کہ واو علامتی ہے، علامت ہے۔ نہیں سمجھے؟ خیر اب چلتے ہیں آگے۔ اللہم اعز الاسلام، اعز قوت، طاقت، جبروت۔ اللہم اعز الاسلام، ملکوں کے مالک اسلام کو قوت دے دے، عزت دے دے۔ بعمر بن الخطاب، جو پہلا با ہے اس کا معنی ساتھ، بعمر، خطاب کے بیٹے عمر کے ساتھ، او یا بعمر بن الحشام، یا حشام کے بیٹے عمر سے اسلام کو عزت دے دے۔ یہ خطاب کا بیٹا جو عمر ہے یہ تو ہوا نا فاروق اعظم جو بعد میں بنے، اور یہ حشام کا بیٹا جو عمر ہے یہ ابو جہل کا نام ہے، سمجھے؟ اب اس کو مزید آسان بنانے کے لیے، اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما خطاب کے بیٹے کے ساتھ یا حشام کے بیٹے کے ساتھ، اسلام کو قوت دے دے۔ ملکوں کے مالک نے جو دلوں کا حال جانتا ہے اور سب مریدوں کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور اس مراد جو مریدوں کی مراد پیغمبر، اب یہ مریدوں کی مراد پیغمبر ہے اور اس پیغمبر کی مراد ملکوں کے مالک نے فیصلہ کر دیا، جب میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو پھر پانی کی ضرورت نہیں پڑتی آگ بجھانے کے لیے، پھر ہم براہ راست کہا کرتے یا نارو کونی بردا،
या नारु कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहीम। मुल्कों के मालिक ने हुक्म दे दिया, किसी को पानी डालकर आग को ठंडा किया तो फिर क्या किया? हम तो बरह रास्त आग को हुक्म देते हैं कि ठंडी हो जाना, लेकिन ठंडक भी सलामती वाली हो कि पैगंबर को फ्लू ना हो जाए, पैगंबर को खांसी या नजला ना हो जाए, सलामती वाली ठंडक हो जाए। जब उसने कुछ करना होता है असबाब को मुहैया नहीं करता, बल्कि खुद मुसब्बब बनकर बराह रास्त छुरी को हुक्म देता है कि ये 40 पहलवानों से ज्यादा कुव्वत रखने वाला खलील जोर लगाए, आज इसके कहने पर नहीं चलना, आज तो हमारे कहने पर चलना है। और फिर वो पुकार उठती है कि खलील तेरी मानूं या तेरे जलील की मानूं, तो फिर वो तो रुक जाती है। कभी जब बचाने पर आता है तो दरिया में कूदने वाले यूनुस को मछली के पेट में उसका मेहमान बनाकर हिफाजत करता है। फरमाया व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबक़ा इलल फुल्किल मशहून फसाहम फकान मिनल मुदहज़ीन फल्तक़महुल हूत वहुव मुलीम फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन। मिनल मुसब्बिहीन, वो मुसब्बिह क्या है? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। फिर जब वो मुसब्बिह बन जाता है और उस मुसब्बिह की तस्बीह जब पढ़ने वाला को जब कोई साबिह बन जाता है तो फिर हम उसको ऐसे महफूज करते हैं कि मछली की खुराक नहीं बनने देते बल्कि मेहमान बना देते हैं। आ गया सामने उम्र, कायनात के रब ने ये फैसला कर दिया कि इसी को आता हुआ सुना तो पैगंबर ने 2 का नाम लिया। लिहाजा आज दुआ का सबब तो यही है ना कि ये चला तलवार लेकर तो पैगंबर ने मांगा, और फिर इसकी जुबान फैज़े तर्जुमान पर तो पहले नाम इसी का ही आया है ना। इसलिए वो जो शिकारी बनकर आ रहा था अजी शिकार तो कर ना सका बल्कि खुद शिकार हो गया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूर से देखा आते हुए, कितना निडर पैगंबर, कितना बहादुर पैगंबर, कितना अजमत वाला पैगंबर, कितना पुरशुको पैगंबर, कितना अजमल पैगंबर, कितना अकरम पैगंबर, कितना अहसन और अशरफ पैगंबर। उठा और चल दिया, इसलिए कि मुरीद आए, मुराद आए तो मुरीद खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि सहाबा सारे मुरीद हैं। लेकिन आज मोहम्मद करीम खुद मुर्शिद है और मुर्शिद की मुराद बनकर आने वाले के लिए हुजूर चल कर गए तो सीने से लगा लिया। बैठ गए, बैठने के बाद मुस्कुराते हुए बिला धड़क देखा, इसकी आंखें पुरनम हैं और जुमले पुरसोज हैं और होंठ बैक जुम्बश बोल रहे हैं और कह रहे हैं जुबान हाल से, पुकार रहे हैं और अंदर उसके फहम की जुबान भी बोल रही है कि मैं तो तेरा ही बनकर आया हूं, पता नहीं मेरे दिल को हो क्या गया, आया तो कुछ और इरादे से था, लेकिन अब यही तलवार तो तेरी हिफाजत पर मामूर हुआ करेगी ना। रसूलुल्लाह ने उसको कलिमा तौहीद कहलवाया। अभी लम्हा ही गुजरा था तो आपने फरमाया नमाज की तैयारी करें जरा। उमर ने जरा हैरान होकर कहा, नमाज सला कैसे सला,
کیسی نماز؟ فرمایا اللہ کی، رب کی۔ تو عمر نے کہا رب کی نماز؟ فرمایا ہاں رب کی نماز۔ تو پھر رب کے کعبہ میں کیوں نہیں پڑھتے، یہاں کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا عمر، اس شہر کے رہنے والے مجھے کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ اٹھے کھڑے ہوئے وہی تلوار لے کر اور کہتے ہیں میرے ساتھ چلیں، اور راستے میں جو جملے کہے وہ ذرا وہ سنیے۔ جو چاہتا ہے کہ آج اس کی ماں اس کو روئے، جو چاہتا ہے اس کی ماں اس کو روئے، وہ آ کر اللہ کے رسول میرے مرشد کو کعبہ میں جانے سے روک کر تو دکھائے۔ یہ بڑے بہادروں والے جملے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ آ کر رسول اللہ کے راستے میں ذرا کھڑا ہو کر تو دکھائے روکنے کے لیے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی آج بیوہ ہو جائے، وہ رسول اللہ کے راستے میں ذرا رکاوٹ کا سبب بن کر تو دکھائے، پھر میں دیکھوں گا کون روکتا ہے۔ رسول اللہ تشریف لائے، بڑی شان کے ساتھ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول نماز ادا کرے، میں کھڑا ہوں۔ رسول اللہ نے نماز پڑھی، اور میں نے جو آیت کریمہ جو تمہیداً میں نے سہارا لیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ آج فاروق اعظم کی موافقت میں اتری ہے۔ 20 آیات قرآن کریم میں ایسی ہیں جو فاروق اعظم کی خواہش پر آئی ہیں۔ ان آیات کا نام ہے علماء کی اصطلاح میں، مفسرین کی اصطلاح میں موافقات عمر، جو ان کی موافقت کے لیے موافق بن کر آئیں۔ اور پھر کائنات کے رب نے عمر کی خواہشات پر بھی موافقت کی اور عمر کی دعا پر بھی موافقت کی۔ دعا کر رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، ملکوں کے مالک مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، اپنے راستے میں مجھے شہادت دے دے، اور مجھے موت بھی اپنے پیغمبر کے شہر میں عطا کر دے۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مدینہ منورہ میں موت آئے اور پھر وہ سادی موت نہ آئے، ویسے موت تو آ سکتی ہے لیکن شہادت کی موت آئے، یہ سمجھ سے بالا تر تھی بات۔ جہاں اتنا امن و سکون ہو اور جہاں پورا اہتمام ہو اور مسجد نبوی شریف ہر وقت آباد ہو، یہ کیسے ممکن ہے یہاں ایسی کوئی حرکت ہو جائے؟ لیکن اللہ نے فرمایا عمر تیری خواہشوں کی بھی میں نے موافقت کی ہے، اب تیری دعا کی بھی میں نے موافقت کرنی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب عمر 63 سال ہوئی فاروق اعظم کی، یاد رکھیں حضور دنیا سے جب آپ نے رحلت فرمائی تو عمر شریف، صدیق اکبر کی وفات ہوئی تو عمر شریف، فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تو عمر، عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی تو عمر، شاہ علی المرتضیٰ اللہ کے اس جلیل القدر امیر المؤمنین کی شہادت ہوئی تو عمر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور خلافتیں بھی اس وقت ملی ساتھ ساتھ بتدریج، جیسے جیسے 40 سال عمر ہوتی چلی گئی۔ صدیق اکبر 2 سال 3 مہینے 10 دن حضور سے چھوٹے تھے، اور آپ کی خلافت بھی 2 سال 3 مہینے 10 دن حضور کے بعد وہ بھی حضور کے پاس پہنچ گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولو تو صحیح، سمجھ آ رہی ہے؟ واہ جی واہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اس انداز سے آپ نے تربیت فرمائی کہ فاروق اعظم
جب ان کے سامنے کوئی سچی توبہ کر لیتا تھا تو اللہ اس کا بھی پردہ رکھ لیتا تھا. جا رہے ہیں فاروق اعظم, بوتل دینا. ایک نوجوان آ رہا تھا, شراب اس کے پاس تھی, بوتل, چادر لی ہوئی تھی, اس کے اندر چھپائی ہوئی تھی. کہیں کسی دوست سے لایا, کسی قافلے کو کہا تھا چھپا کر لے آؤ. سامنے دور جب امیر المؤمنین کو دیکھا تو اب گھبرا کر اندر بھی کر لی بغل میں اور اوپر چادر. آپ کے ہاتھ میں اکثر درہ ہوتا تھا. جب سامنے آیا تو بڑی جلالت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو جس کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا, یعنی جو گلٹی ہوتا ہے, جو غلطی والا ہوتا ہے, اس کا چہرہ بتا دیتا ہے, مترشح ہوتا ہے اس کا چہرہ کہ اندر کو گڑبڑ ہے. تو وہ کہتا ہے میں ذرا اتھوں آ رہے ہیں جی. سوچا بندہ تو اچھا بنا ہے, میرے شہر کا رہنے والا, اس کو ہو کیا گیا؟ اب آپ نے جلدی سے کتوں آ رہے ہیں؟ کو آ رہے ہیں, پاس کیا ہے تیرے. اب ایک لمحے کے لیے رکا اور آپ بڑے جلالت سے اس کو دیکھ رہے ہیں درات میں, اور دل میں یہ کہتا ہے جی آج بچا دیں گے نا, اس دے قہر تو آج بچا دیں گے نا, تے زندگی بھر واسطے توبہ, تو تے میرا ہے پر میں تیرا نہیں ہوں, میں بھی تیرا, آج بچا دیں. بولتا نہیں یہ کیا ہے. اب پھر خاموش, اندر اندر دعا کر رہا ہے. تیسری دفعہ پھر آپ نے بڑا جھڑک کر بولتا کیوں نہیں ہے تو؟ کہتا دودھ ہے جی میرے کو. کہ یہ دودھ ہے. فرما دکھا, اسے پردہ ہٹایا, وہ شراب نہیں بلکہ دودھ نظر آئی. عمر تیری جلالت ایسی ہے کہ تیری جلالت سے جو کانپ کر دل سے مومن بن جاتا ہے, عرش والا اس کو بھی اپنی رحمتوں میں چھپا کر محفوظ کر دیتا ہے. رات ساری پہرا دیا مدینہ منورہ نے, ساری رات تھک گئے. ایک دیوار کے ساتھ کمر لگا کر زمین پر بیٹھ گئے. اتنے میں دودھ کے نکلنے کی آواز آئی, جس کی دھاریں برتن میں پڑے تو آواز آتی ہے نا, چر چر چر. بیٹھے رہے. ایک بوڑھی عورت بولی, کہتی صفیہ, کہتی جی امی جلدی جلدی دودھ کاٹ کے دے پانی ملا لے. وہ دودھ نکالتی ہوئی کہہ رہی ہے امی کتنی بری بات ہے, امیر المؤمنین نے منع کیا ہے دودھ میں کبھی پانی نہیں ملانا, خالص بیچنا ہے, پانی نہیں ملاؤں گی. ایتھے کیڑا امیر المومنین دیکھتا پہ. وہ کہتی ہے امی امیر المومنین تو نہیں دیکھتا, پر امیر المومنین دا اللہ تو دیکھتے ہیں. اگلے دن اجالے کے بعد مسجد شریف سے واپس آئے, دروازے پر دستک دی اور دستک دے کر کہا اس گھر پر اللہ کی رحمتیں ہوں جس گھر میں بیٹیاں اتنی اچھی ہیں. اور واقعی اللہ بھی دیکھ رہا تھا اور تمہارے امیر المؤمنین اس خادم کو اللہ نے پہلے ہی بھیج دیا تھا, میں سن رہا تھا. میں فاروق کی کس کس بات کا تذکرہ کروں. عمر تیری ہیبت اور تیری جلالت پر قربان. سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان کر رہے ہیں, بیت المقدس فتح ہو گئے.
آپ نے کہا تھا جب شہر فتح ہو جائے تو بیت المقدس پر قبضہ لینے کے لیے خون نہیں بہانا. بیت المقدس کی اتنی موٹی موٹی دیواریں, بڑی چوڑی دیواریں, ان پر ان کے بڑے بڑے یہودی عالم تورات لے کر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کنجیاں دے دو. اسلامی لشکر نے کہا, کہنے لگے کنجیاں نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیتے ہو؟ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ, اگر وہ سچا نبی تھا اور یہ اس کا سچا, اگر یہ مراد ہے اس کی خالص ہے, تو اس کو کہو خود آئے قبضہ لینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ خون ہم نہیں بہائیں گے. انہوں نے کہا یہ ہمیں پتا تم خون نہیں بہاؤ گے, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اطلاع ملی حضرت امیر المؤمنین کو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک اونٹ اور 2 سواریاں, ایک خادم غلام اور ایک آپ نے خادم کو فرمایا اگر میں مسلسل بیٹھتا ہوں وہ تیرے لیے اذیت ہے, اور اگر تو مسلسل بیٹھتا ہے تو میرے لیے اذیت ہے. اگر ہم دونوں بیٹھتے ہیں تو اونٹ کے لیے اذیت ہے. عمر کے عدل میں جانور پر ظلم نہیں ہوگا. یہ جملہ فرمایا, اور ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں کہ گدیاں باندھی ہوئی ہیں, بازار چوک میں کارنروں پر کھڑی ہیں, پورا دن پوری رات مال بیچا جا رہا ہے, جانور کی بددعائیں لی جا رہی ہیں. اس گھر میں رحمت اور برکت کیسے آئے گی جس گھر میں روزی جانور کو ستا کر لے جائی جا رہی ہے. میں تمہیں بھی کہتا ہوں ان بددعاؤں میں شامل نہ ہوا کرو. ایسے لوگوں کو کہو کہ تم سے ہم نے لینا تھا لیکن تم سے فروٹ سبزی اس لیے نہیں لے رہے, تم نے جانور کو ستانا شروع کیا ہے, ہم اس کی بددعا بھی نہیں جانا چاہتے. ایک دفعہ کہو گے, اگلے دن وہ خود بخود ہی اس کے نیچے کو سٹینڈ بنا کر کھڑا کرے گا اور جانور کو وہاں علیحدہ رکھے گا. تو میں بتا رہا تھا برابر مسافت, کبھی امیر المؤمنین اور کبھی غلام, باری باری. جب بیت المقدس کے پاس پہنچے تو باری بیٹھنے کی غلام کی تھی اور امیر المؤمنین نیچے چل رہے تھے. غلام نے کہا حضرت روکیں, میں اترتا ہوں, آپ بیٹھیں. دشمن کے شہر میں جا رہے ہیں جس کو فتح کیا ہے. فرمایا کہ عزت اس میں نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے, عزت جو اللہ نے دی اس میں ہے. اب انہوں نے دیکھا تو پہلا سوال یہ کیا یہودیوں نے, تم میں سے امیر المومنین کون ہے؟ یہ اوپر بیٹھا ہوا اور ساتھ کتاب کھولے ہوئے ایسے. امیر المومنین کون ہے؟ یہ کتاب تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری. امیر المومنین کون ہے؟ ان کا جی یہ نیچے چل رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ کیا کس چیز کے پابند لگے ہوئے ہیں موٹے کپڑے پر کہ گول چمڑا کاٹ کر اس سے پھٹا ہوا کرتا اوپر رکھ کر ٹانکا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. وہ یہودی عالم کہنے لگے ہماری کتاب میں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو کتاب اتاری اس میں یہ موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا جب آخری رسول دنیا سے رحلت کرنے کے بعد اس کا دوسرا خلیفہ آئے گا, جب اس شہر میں داخل ہوگا, آسمان والے نے کلام میں لکھا ہے, جب وہ شہر میں داخل ہوگا تو اس وقت وہ پیدل چل رہا ہوگا, غلام اس کا اوپر بیٹھا ہوگا اور کپڑے موٹے پہنے ہوں گے اور پھٹے ہوں گے اور ان پر ٹانکے چمڑے سے لگائے گئے ہوں گے. اس لیے اندر بعد میں جانا, پہلے ہمیں مسلمان کرو, ہم بھی محمد مصطفیٰ کے غلام بننا چاہتے ہیں. اور چابیاں پیش کی, فاروق اعظم نے بیت المقدس کو کھولا اور کھول کر اندر داخل ہوئے. یہ ہمارے مسلمانوں کی نااہلی ہے کہ آج پھر یہ بیت المقدس انہی کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے جس کو ایک دفعہ فاروق اعظم نے آزاد کرایا تھا اور دوسری دفعہ صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا تھا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کس کا بات کا تذکرہ کروں, ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, میں اسی پر اختتام کرتا ہوں. آج رات کا پروگرام کا اعلان کیا گیا تھا, مولانا علیم ہیں, بیمار ہیں, اس لیے وہ انہوں نے معذرت کی ہے. پچھلی دفعہ بھی آئے تو کمزور سے تھے, تو اس لیے انشاءاللہ 10 محرم الحرام انشاءاللہ 11:30 پونے 12 بجے یہاں
شہدائے کربلا کے عنوان پر بڑا معلوماتی اور ایمان افروز پروگرام ہوگا، اس میں آپ نے بھرپور شرکت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھے کو قبول فرمائے، سنت ادا کریں۔